قلعہ کالر والا سے ہے. کلاس ہے 5. ان کا موضوع ہے تو راز کن فقہ ہے اپنی آنکھوں پر عیا ہو جا. تشریف لاتی ہیں ابیہا خرم. آپ کی تالیوں کی گونج میں ابیہا خرم. خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے یقین پیدا کر اے غافل کے مغلوب گما تو ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر عالی مرتبت وحاضر نگامی منزلت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے کہ میں اپنے عنوان کو زیر بحث لاؤں، میں ضروری سمجھتی ہوں کہ علم و دانش ریڈرز کلب کے ان درکشندہ ستاروں کو خراج تحسین پیش کروں جنہوں نے آج اس خوبصورت بزم کو سجایا اور ہم طالب علموں کو اظہار خیال کا موقع فراہم کیا. یقیناً یہی وہ لمحات ہوتے ہیں جب ایک طالب علم اقبال کے شہین اور مرد مومن کا روپ دار دیتا ہے. مجھے آج جس حسین انداز پر بولنے کا شرف حاصل ہوا ہے وہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا لازوال شہرت کا حامل یہ شعر ہے. تو راز کن فقہ ہے اپنی آنکھوں پر عیا ہو جا. خودی کا رازدہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا. طلوع اسلام نظم میں لکھے ہوئے اس شعر میں شعر مشید ڈاکٹر علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ اے حضرت انسان، اللہ تعالیٰ نے تجھے بے پناہ طاقت سے نوازا ہے. تو بس اپنے مرتبے کو پہچان لے. تیرے ماتھے پہ اللہ تعالیٰ کے نیابت کا صحرا ہے اور تیری فضیلت کی گواہی قرآن مجید دیتا ہے. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ کئی قسمیں کا کریم الفاظ میں دے رہا ہے. والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تجھے فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا. تو اشرف المخلوقات ہے، اپنی عظمت کو پہچان تو صحیح. دنیا میں کوئی ایسی منزل نہیں جو تیری دسترس میں نہ ہو. تو بس اپنے دل میں یقین کی شمع روشن کر کے آگے بڑھ تو صحیح. کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. مگر آج تو خود سے ہی ناشنا ہے. یہی تو آج یہ ہے بے حسی، بے چینی، لاپرواہی، لاقانونیت، فرقواریت، تعصب سنجی، دہشت گردی نے تیرے وطن کی جڑیں کھوکھلی کر دی ہیں. اب تیرے وطن کی فضا میں آہوں کا شور ہے. معصوم بچوں کے کپڑوں سے بڑوچی مہک آ رہی ہے. بے گناہ لوگوں کا سرخ خون گلیوں میں بہ رہا ہے. اور تم ہے کہ ابھی بھی مایوسی اور ناامیدی کے خول میں قید تباہی کا منتظر ہے. تجھے گھنٹوں موبائل کے فون پہ سے ہی نہیں فرصت ملتی. خدا کے لیے میرے غیور بھائیوں، اپنی عظمت کو پہچانو اور اپنے مقام و مفہوم سے آشنا ہو. اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو. کے عمرہ کے دڑوں کی وار ہلا دو.
کے ساتھ کہ خدائے لم یزل ہمیں خواب غفلت سے بیدار ہونے، اپنی عظمت کو پہچاننے اور اقبالیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ اجازت چاہتی ہوں، والسلام، شکریہ۔ یہ تھی ابیحہ خرم جو کہ اپنے جوشیلے انداز میں اظہار خیال کر رہی تھی۔ یہاں ہمارے یہ ویڈیو والے بھائی صاحب کی طرف سے اعلان ہے کہ پروگرام ختم ہونے کے ٹھیک 10 سے 15 منٹ کے بعد اس سارے پروگرام کی سی ڈی آپ کو مل سکتی ہے، جس کی پرائس غالباً انہوں نے مجھے 100 روپیہ بتائی ہے۔ تو اگر وہ کسی کو چاہیے ہو تو وہ ابھی سے ان سے ٹوکن لے سکتے ہیں۔ ویڈیو والے بھائی صاحب کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ یہ پروگرام کی ساری سی ڈی جو ہے وہ آپ کو مل سکتی ہے 100 روپے میں، پروگرام ختم ہونے کے ٹھیک 10 سے 15 منٹ کے بعد۔ تو اگر کسی کو چاہیے ہو تو وہ ابھی سے ٹوکن لے سکتے ہیں۔ میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، چھپ چھپا کے کھڑا نہیں۔ میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، چھپ چھپا کے کھڑا نہیں۔ جو ٹٹے ہوئے ہیں محاذ پر، مجھے ان صفوں میں تلاش کر۔ میری اگلی مقرر ہیں، ان کا تعلق دی ہاؤس آف سائنس اسکول قلعہ کالر والا سے ہے۔ ان کا موضوع ہے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں کی گونج میں ذل ہما۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب صدر اور معزز حاضرین کرام، السلام علیکم۔ میری تقریر کا عنوان ہے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ عالیہ وقار، ہم وقت کی راہ گزر میں کھڑے ہیں، ہمارے سامنے روز و شب کا عروج و زوال، لیل و لہار کی طویل تاریخ ہے۔ بنیادی انسانی رویے اور قوم کا زوال ہماری معصوم تمناؤں کے خوبصورت باغ کو زمین بوس کر رہے ہیں۔ عالیہ وقار، فہم فراز ایک لمحے پر ڈگمگاتی ہے اور ہم خود سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم آج کے بچے کل کے معمار اس قوم کی تقدیر بدل سکیں گے؟ اور اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ان بچوں کو جواب نہ میں ملتا ہے۔ ہم دنیا کیسے بدلیں؟ ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے، ہمارا ظاہر ہمارے باطن سے مختلف ہے، ہم امیر اور غریب کے درمیان یکساں سلوک نہیں کرتے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر توقع رکھنے کے بجائے دنیاوی طاقت پر یقین رکھتے ہیں۔ عالیہ وقار، جس قوم میں عوام اور اقتدار دو متضاد قوتوں کا نام ہو، جہاں قانون ساز قانون کی بوٹیاں نوچنے پر فخر محسوس کریں، جہاں محکمہ تعلیم جہالت کی تھوک منڈی ہو، جہاں قوم کے محسن ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو زندان میں ڈالا جاتا ہو، جہاں سڑکوں پر انصاف رلتا ہو، جہاں تھر کی جلتی ریت پر ننگے پاؤں چلنے والی قوم کا وزیر اعظم اسلام آباد کی سڑکوں پر مرسیڈیز پر سفر کرتا ہو، جہاں سڑکوں پر خون بہتا ہو، جہاں ڈری سہمی مائیں بچوں کو اسکول بھیجنے سے کترائیں، جہاں ایک طرف بھوک سے سلگتے معصوم بچوں کی آوازیں ہیں تو دوسری طرف وزراء کے فرنگی کتوں کی خاطرداریاں۔ عجب رسم ہے چارہ گھروں کی محفل میں لگا کر زخم نمک سے مساج کرتے ہیں، غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ عالیہ وقار،
ہم زوال شدہ قوم ہیں، اور زوال شدہ قوموں کا یہ مسئلہ ہے کہ اپنے الزام دوسروں پہ ڈالتے ہیں کہ یہ سب کچھ امریکہ کی سازش ہے۔ میں پوچھتی ہوں، یہ جو ہر دکاندار جھوٹ بول رہا ہے یہ امریکہ کی سازش ہے؟ سرعام شراب پی جا رہی ہے، یہ امریکہ کی سازش ہے؟ چپڑاسی سے لے کر وزیر تک رشوت لی جا رہی ہے، یہ امریکہ کی سازش ہے؟ باپ کا گریبان چاک کر رہی اولاد، یہ کس کی سازش ہے؟ مائیں چھپتی پھر رہی ہیں جوان اولاد کے غضب سے، یہ کس کی سازش ہے؟ طاقتور ظالم ہے، مظلوم بھی ظالم ہے، ظالم بھی ظالم ہے، یہ کس کی سازش ہے؟ ہم اپنی قوم کے سفینے ڈبونے والے ہیں۔ سازشوں سے سفینے نہیں ڈوبتے، بلکہ قوموں کے سفینے غفلت میں پڑے رہنے کی وجہ سے ڈوبتے ہیں۔ عالیہ وقار، غفلت میں سوئی ہوئی اس قوم کا ایک ہی علاج ہے کہ وہ اقبالیات پر عمل پیرا ہو کر پہلے خود کو بدلنے کی کوشش کرے، کیونکہ جب افراد خود کو بدلتے ہیں تو ہی قوموں کی مجموعی حالت میں بہتری آتی ہے، اور اس کے لیے کسی مسیحا کا انتظار کرنے کی بجائے ہمیں خود اپنی اصلاح کرنی ہوگی، کیونکہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال خود جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا۔ عالیہ وقار، جب ہماری سوچ کا دائرہ بدل جاتا ہے، عقل کی گتھیاں سلجھ جاتی ہے، تو ہم پکار پکار کے کہتے ہیں کہ ہم دنیا بدل سکتے ہیں اگر ہم اپنے رحمان اور نبی کی شان کو اپنی طاقت تصور کریں، اگر ہم حیدر للکار کی تلوار بن کر چمکیں، اگر ہم اپنے اندر 313 والا جذبہ پیدا کریں تو ہم دنیا بدل سکتے ہیں، ہم دنیا بدل سکتے ہیں۔ آخر میں ان اشعار کے ساتھ موضوع زیر بحث سمیٹتی ہوں۔ لو تم بھی سنو، حاکم بھی سنے، ایک بات سنانے آئی ہوں، میں پھر سے معمولے کوہ لے کر شاہی سے لڑانے آئی ہوں۔ جمہور کے خون ناحق سے رنگین ہے دل کی دیواریں، میں ان شاہی دیوانوں کی دیوار گرانے آئی ہوں، دیوار گرانے آئی ہوں۔ اس زور و ستم کی محفل میں حق کہنے کا دستور نہیں، میں دستور کو بدلوں گی، یہ بات بتانے آئی ہوں، یہ بات بتانے آئی ہوں۔ شکریہ۔ یہ تھی ضلع ہما